أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تلک الدار الآخرۃ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین، ہم نے بنایا اس کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ جو لوگ زمین میں اقتدار کی غلبے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ فساد کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، تقوی رکھنے والوں کے لیے. اس سے جو پچھلی آیات کے اندر قارون کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو دنیا پرست تھا، دنیا کی خواہش اس کے دل کے اندر تھی، مال و دولت جمع کرتا رہا اور آخرت کے حوالے سے کوئی فکر اور پرواہ نہ کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو زمین میں اقتدار کی غلبے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں. اور آخرت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، تقوی رکھنے والوں کے لیے. اللہ کا خوف اور ڈر جس کے دل کے اندر ہوگا تو وہ آخرت کا گھر اس کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے آخرت ان لوگوں کے لیے بنائی، غیر آخرت کے اندر جس طرح جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن اصل میں جو آخرت کا گھر ہے اس سے مراد یعنی جو جنت ہے یا جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، اور جو کفار کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ان کے لیے جو ہے وہ جہنم تیار کر رکھی ہے. ایسے لوگ کہ جو دنیا کے اندر اقتدار کی غلبے کی خواہش جو ہے وہ نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد کرتے ہیں. یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جو جن لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، یعنی یہ دنیا کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. باقی جو اسلام کا غلبہ ہے، جو کسی علاقے کسی ملک کے اوپر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، وہ ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے. اس کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کا ایک ذاتی فعل نہیں ہوتا ہے، وہ ایک تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لایا جائے. یہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت بھی مقصد یہی تھا. یعنی جو ایک مسلمان ہے اس کے دل کے اندر جو وہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہوتی. جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام نے خلافت قائم کی تو وہ خلیفہ بھی ایک عام لوگوں جیسا، اس کا رہن سہن بھی سادہ، اور وہ یعنی وہ اس کی خواہش نہیں رکھتے تھے. وہ تو لوگوں کی طرف سے مشورے سے جو ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی گئی تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی، ورنہ وہ جو ہے وہ زیادہ فکر مند ہو گئے تھے. جتنے بھی خلفاء ہیں جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تو وہ پریشان ہو گئے،
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی. لیکن جب مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے غلبے کے لیے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جو لوگ فساد، فتنہ انگیزی، شر انگیزی، یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر جو امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو صحیح طرح پورا کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی آخرت کا جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا وہ اس کا بہتر بدلہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس سے بہتر بدلہ جو ہے وہ پائے گا. فلہ خیر منہا، اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ بہتر بدلہ ملے گا، یعنی اس کو انعامات دیے جائیں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزی الذین، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو، عامل السیئات، جو اس نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، وہی الا ما كانوا یعملون، سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کرتا رہا. یعنی جو اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ہی سزا، اتنی ہی جو اس کو سزا دی جائے گی جتنا اس نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ جو سزا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا، اچھے کام کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور برائی ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، ہٹ درمی اختیار کرنا، بغاوت کرنا، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کام بار بار کرنا. یہ ساری چیزیں منکرات کے اندر، برائیوں کے اندر آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں کہا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کا جو ہے وہ اس سے بہتر بدلہ پائے گا. یعنی جس طرح قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حوالے سے خاص طور پر، اور دوسری جگہ جو ذکر کیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جتنا اس کو بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، کہ ایک نیکی سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی جو ہے وہ بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتا ہے. گویا یہ اللہ کا اہل ایمان کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر گویا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اس نیکی کا اتنا ہی بدلہ دیا ہے کہ جتنے اس شخص نے نیکی کی، بلکہ اس بندے کو جو ہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. اس طرح جس طرح نیکی کا جب ہم خیال دل کے اندر لاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کو کر لیتا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اس کو 10 کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف گناہ کا، برائی کا دیکھیں تو اگر آپ برائی کا ارادہ کر بھی لیں لیکن اگر آپ کریں گے نہیں، اس وقت تک وہ برائی نہیں لکھی جاتی کہ جب تک وہ بندہ اس پر عمل نہ کر. اور اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس برائی سے باز آ گئے تو یہ برائی سے دور ہٹنا بھی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر بڑا احسان کیا ہے. ورنہ دیکھیں انسان اگر خیالات کے اوپر ہی پکڑ ہوتی کہ وہ دن میں بے شمار ارادے کرتا ہوگا، ہر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے بدلے میں پکڑ نہیں دی، بلکہ جو برائی وہ کرے گا عملی طور پر جب کرے گا تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کی سزا ملے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت والے دن، اب یہ نیکیوں کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے، لیکن برائی کے بارے میں کیا کہا کہ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا اس نے اس برائی پر عمل کیا ہے. یعنی جتنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اتنے ہی جو اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے.
یعنی جو اس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو آج جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ برتاؤ کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا اس کی سزا جو ہے وہ کاٹے گا۔ تو گویا ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے ہمارا، اصل لوٹنے کی جگہ وہ آخرت کی ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا کہ وہ بزرگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج قبر کے اندر ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارا اس دنیا میں ہے یا قبر میں ہوگا۔ تو اس لیے جو اہل ایمان ہے، جو عقل مند شخص، اس کو کہا گیا ہے کہ جو اپنے کل کی آخرت کی فکر کرے، اور جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ذرا غور کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کہ جس سے ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ابھی عید آ رہی ہے تو ہمیں یہ فکر ہوگی کہ ہم نے کپڑے بھی لینے ہیں، عید کی تیاری بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں جو آخرت ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، آخرت کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جو عقل مند ہے، جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے، اور وہ گھر کے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہو۔ دنیا تو ظاہر عارضی ہے، یہاں جو بھی آیا وہ چلا جائے گا، لیکن آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اسی کی فکر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔